بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لفظی دلیلوں میں تعارض کے حوالے سے ہماری بحث جاری تھی اور آج اس سلسلے کی آخری بحث ہے، یعنی ہم لفظی دلائل کے اندر تعارض میں آج اس بحث کا خاتمہ اور اس بحث کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے۔ گزشتہ مباحث کا خلاصہ بھی آج کے سبق میں شامل ہوگا، تاہم جو آج کی بحث ہے وہ ہے تعارض مستقر کے حوالے سے۔ تعارض مستقر کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور لفظی دلیلوں میں جب تعارض مستقر ہو جاتا ہے یعنی استقرار حاصل کر جاتا ہے، ٹھہراؤ کی کیفیت آ جاتی ہے، یعنی قابل حل نہیں رہتا، تو وہاں پہ کیا حکم ہوگا، تو یہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں، اگرچہ آج متن مختصر ہے۔ القاعدة الخامسة إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم گزشتہ ابحاث کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کی قواعد کی بحث یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو ہم گزشتہ بیان کیے گئے قواعد پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج کے آخری قاعدے کو بیان کریں گے۔ ہم نے یہاں پہ بیان کیا کہ دو لفظی دلائل جو شرعی اعتبار سے قطعی ہوں تو وہاں پہ قطعی دلائل کے درمیان تعارض محال ہے۔ یہ سب سے پہلا قاعدہ تھا جو ہم نے بیان کیا کہ اگر دونوں دلیلیں قطعی ہیں، اور قطعیت کی بھی ہم نے تعریف کی تھی کہ قطعی ہونا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سند قطعی ہو، بلکہ سند کے ساتھ ساتھ دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے دو دلائل کے جو سند کے اعتبار سے بھی قطعی ہوں یعنی متواتر ہوں، اور دلالت کے اعتبار سے بھی ان کے اندر صراحت پائی جاتی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں دلیلیں آپس میں تعارض پیدا کر جائیں اور آپس میں ٹکرا جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ بھی ہم نے بتا دی، کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ جس کی طرف سے دین صادر ہو رہا ہے یا جو مبین دین بھی ہے وہ کیا ہے، معصوم ہے، اور یہ پھر اس فرض کے خلاف ہے، خلف فرض لازم آتا ہے۔ پھر ہم نے دوسرا قاعدہ بتایا اور وہ تھا نص اور ظاہر کے حوالے سے۔ وہ یوں تھا کہ اگر ایک دلیل نص ہو، صراحت رکھتی ہو، اور دوسری ظہور رکھتی ہو، اس کے اندر احتمال خلاف ہو، تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا قاعدہ بتایا اور وہ تھا عام و خاص اور مطلق و مقید کے حوالے سے، مطلق و مقید کے حوالے سے اور عام و خاص کے حوالے سے، یعنی ایک دلیل ہے جس کا دائرہ عام ہے، دوسری کا دائرہ خاص ہے، ایک مطلق ہے، دوسری مقید ہے، خاص دائرے میں رہ کر حکم کو بیان کرتی ہے، تو یہاں پہ خاص مقدم ہے عام کے اوپر، عام کے اوپر خاص مقدم ہے، یعنی خاص کا جو دائرہ ہے اس کے اندر اس کا حکم نافذ ہوگا، باقی جو موارد ہیں ان میں عموم پہ حکم اپنے عموم پہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ سبق میں چوتھا قاعدہ بیان کیا اور وہ تھا قاعدہ حکومت، یعنی ایک دلیل جب دوسری دلیل کے موضوع کی طرف ناظر ہوتی ہے، ایک دلیل جب دوسری دلیل کے موضوع کی طرف ناظر ہوتی ہے اور اس کے دائرے کو آ کے تنگ کرتی ہے یا وسیع کرتی ہے،
اس کے دائرے کو آگے اس کو تنگ کرتی ہے یا وسیع کرتی ہے تو اس صورت میں حکم آٹومیٹکلی چونکہ تابع موضوع ہوتا ہے تو حکم کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو دی وہ یہ تھی کہ ایک دلیل کہتی ہے کہ مستطیع شخص کے اوپر حج واجب ہے، جبکہ دوسری آ کر کہتی ہے کہ جو شخص مدیون ہے، جو مقروض ہے، وہ مستطیع شمار نہیں ہوتا۔ اب آٹومیٹکلی جو شخص قرض کے مال سے پیسہ دار بنا ہے اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں حکومت، یعنی جو دلیل موضوع کے اوپر اثر ڈالتی ہے وہ دلیل حاکم ہوتی ہے اور وہ مقدم ہوتی ہے دلیل محکوم پر۔ یہ تو تھے گزشتہ قواعد جو ہم نے بیان کیے۔ آج کے سبق میں ہم آخری قاعدے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ قاعدہ ہے تعارض مستقر کا۔ تعارض مستقر در حقیقت اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تعارض بدوی کا۔ تعارض بدوی کیا ہوتا ہے؟ تعارض بدوی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تعارض ابتدائی قسم کا ہوتا ہے، یعنی بادی النظر میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ تعارض موجود ہے، تعارض بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ تعارض موجود ہے، لیکن جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ تعارض حل ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے تعارض بدوی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قواعد میں ان کو جمع عرفی کے ذریعے حل کیا۔ تعارض بدوی کا راہ حل کیا ہے؟ جمع عرفی ہے، جمع عرفی، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب عام و خاص ہو تو جمع عرفی کیا ہے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مطلق و مقید ہو تب بھی جمع عرفی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح حاکم و محکوم ہو تب بھی جمع عرفی کیا جا سکتا ہے، نص و ظاہر ہو تب بھی جمع عرفی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تعارض بدوی نہ ہو، مستقر ہو، بین معنی کہ گزشتہ قرائن میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی دو ایسے دلائل ہیں جہاں پہ دونوں میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو گزشتہ ہم نے قرائن میں بیان کی ہے، یعنی نہ تو ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ خاص اور عام کا رابطہ ہے کہ ہم خاص کو مثلا عام پر مقدم کر پائیں، نہ ان کے درمیان نص اور ظاہر کا رابطہ ہے کہ ہم نص کو مقدم کر پائیں، نہ حاکم و محکوم کا رابطہ ہے کہ ہم حاکم کو مقدم کر پائیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں جب ان کے درمیان تعارض مستقر وجود میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک دلیل قابل عمل نہیں رہے گی، یہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو دوسری پر مقدم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدم کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، جبکہ فرض یہ ہے کہ دونوں کیا ہیں؟ متکافئ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ متکافئ ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، کوفو ہیں، لہذا جب دونوں ہم پلہ ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک دلیل قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایک کے اوپر عمل کریں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ ترجیح دیں گے تو کیوں دیں گے؟ ترجیح ہے بلا مرجح لازم آتی ہے، قرعہ تو نہیں ڈال سکتے ہم، قرعہ کشی کریں گے کس کے اوپر عمل کرنا ہے، جس کے نام آ گیا قرعہ ڈال دیں گے، نہیں، روایات میں قرعے کا اصول نہیں چلتا۔ ممکن ہے بعض دیگر مسائل میں ہم قرعے کے ذریعے مسئلہ حل کر سکیں، لیکن روایات میں کہیں پہ بھی پیشنہاد نہیں ہوئی کہ آپ قرعے کے ذریعے ایک روایت پر عمل کریں، نہیں، بلکہ یہاں پہ تعارض مستقر کی صورت میں دونوں دلیلیں پھر اپنے صحنے سے نکل جائیں گی، پھر ہم اصل کی طرف مراجعہ کریں گے۔ مثال دیجئے، ایک مثال یہاں پہ دی جا سکتی ہے جو تعارض مستقر کی صورت بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک روایت کہتی ہے ثمن العذرۃ سحت، کہ آدمی کا جو پاخانہ ہے اس کی قیمت لینا کیا ہے؟ وہ سحت ہے، یعنی حرام ہے، سحت صریح ہے نا، سحت صریح ہے، صراحت رکھتا ہے، کس میں؟ حرمت میں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ لا بأس ببیع العذرہ، دوسری روایت آ کر کہتی ہے کہ لا بأس ببیع العذرہ، عذرہ جو ہے یعنی آدمی کا جو پاخانہ ہے اس کی بیع کیا ہے؟ لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ صریح ہے، لا بأس صریح ہے، کس میں؟ اباحہ میں۔
ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اباحے کی اکثر دلیلیں صریح ہوتی ہیں، اباحے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر صراحت پائی جاتی ہے، لہٰذا یہاں پہ دونوں صریح ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صریح ہو دوسری ظاہر ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک عام ہو دوسری خاص ہو، نہیں، بلکہ دونوں میں العذرہ کا لفظ ہے، دونوں میں سمن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی سمن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی سمن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بھی خرید و فروش کی بات ہو رہی ہے، دوسرے میں بھی خرید و فروش کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں عذرہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کا جو ہے وہ خاص ہو دوسرے کا عام ہو، بلکہ یہاں پہ بھی تساوی موجود ہے۔ تو لا بأسا اور دوسری میں سحتن، دونوں میں صراحت بھی موجود ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک نص ہو دوسری ظاہر ہو۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تعارض مستقر کے لیے، تعارض مستقر کے لیے ایسی صورت میں اگر ہم جمع نہ کر سکیں، جمع کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو جمع تبرعی بنے گا کہ ہم عذرہ کو تقسیم کر دیں کہ مثلا یہاں پہ کوئی اور مراد ہے، وہاں پہ کوئی اور مراد ہے، جبکہ لفظ کا ظہور ایک ہی اس میں ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تعارض تساقطا، دونوں گر جائیں گے، رد الی الاصل، پھر یرد الی الاصل، پھر ہم یا یرجع الی الاصل۔ یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے، دیکھیں گے کہ وہاں پہ اصل ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو یہ تھیں تعارض ادلہ لفظیہ کی مباحث۔ اہم نکات بیان ہو چکے، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ القاعدۃ الخامسہ، آخری قاعدہ یہ ہے کہ اذا لم یوجد فی النصین المتعارضین کلام صریح قطعی، جب دو متعارض نصوں میں موجود نہ ہو، نہ پائے جائے ایک ایسی کلام کہ جو صریح ہو اور قطعی ہو، یعنی ایک طرف ایسا موجود نہ ہو، ایک طرف ایسی کلام موجود نہ ہو جو صراحت رکھتی ہو اور دوسری طرف سے اس کو تفسیر کر سکیں، مثلا ظہور رکھتی ہو۔ ولا، یہ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے، کہتے ہیں ولا ما یصلح ان یکون قرینۃ علی تفسیر الاخر، یعنی ولا یوجد ما یصلح، یعنی نہ پائی جائے وہاں پہ ایسی چیز کہ جو صلاحیت رکھے اس بات کی کہ اسے قرینہ قرار دیا جا سکے کہ دوسرے کو ہم اس کی روشنی میں تفسیر کریں۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ جہاں پہ ایک دلیل نص ہو دوسری ظاہر ہو تو وہ قرینہ بنتی ہے اور وہ ذیل قرینہ کے اوپر مقدم ہوتی ہے، لہٰذا جب ایسی کوئی صورتحال نہ بن سکے کہ جہاں پہ ایک دلیل کو دوسری پر مقدم کیا جا سکے مدلول کے اعتبار سے، اسی طرح لم یوجد ما، یعنی ما یصلح ان یکون مخصصا لہ، یاد ہو رہا ہے قرینے کے اوپر، یعنی موجود نہ ہو ایسی چیز کہ جو مخصص بن سکے لہو للآخر، یعنی مخصص بن سکے دوسری دلیل کے لیے۔ اسی طرح او مقیدن، ایسی دلیل بھی نہ ہو کہ جو مقید بن سکے دوسری کے لیے، او حاکمن علیہ، یا حاکم بن سکے، ایسی دلیل نہ ہو کہ جو حاکم بن سکے علیہ علی الآخر، دوسری دلیل کے اوپر۔ تو یہ وہ تمام موارد تھے جہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ تعارض قابل حل ہے، یہ ان صورتوں میں قابل حل تھا۔ اب کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو تو ہم اس کو جو نام دیتے ہیں وہ تعارض مستقر کا نام دیتے ہیں، جو یہاں پہ ذکر نہیں ہوا، آگے چل کر انشاءاللہ اگلے حلقات میں ذکر کریں گے۔ شہید چاہتے یہ ہے کہ اصطلاحات کو آہستہ آہستہ بیان کریں، تو کبھی کبھار ہم ان سے تخطی کر جاتے ہیں جیسے اس مورد میں کی ہے، لیکن عام طور پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان اصطلاحات سے کیا کریں، دوری اختیار کریں جو شہید نے بیان نہیں کی، کیونکہ انہوں نے عمدن ایسا کیا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ بس اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ ایسے دونوں دلیلیں کاملاً ایک دوسرے کے کیا ہوں، برابر ہوں، ہم پلہ ہوں، اسے کہتے ہیں متکافئ، یعنی جہاں پہ تکافؤ ادلہ آ جائے، متکافئ ادلہ ہوں، تو کہتے ہیں فلا یجوز العمل بأی واحد من الدلیلین المتعارضین، اس صورت میں دو متعارض دلیلوں میں سے کسی ایک پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ لأنہما علی مستوى واحد، کیونکہ یہ ایک ہی مستوی کے اوپر ہیں، ایک ہی رتبے کے اوپر ہیں، ان کا رتبہ، ان کا درجہ
ان کا مرتبہ ایک ہی ہے، ان کی سطح ایک ہی ہے، لہٰذا وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ، ان میں سے کسی کو دوسری پر ترجیح نہیں۔ اگر ہم ترجیح دینا چاہیں گے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے قواعد کو بیان کیا، اور آج ہم نے گزشتہ مباحث کے خلاصے کے ساتھ ساتھ پانچویں قاعدے کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور بتایا کہ پانچواں قاعدہ تعارض مستقر کے حوالے سے، یہ بھی بتایا کہ تعارض مستقر تعارض بدوی کے مقابل میں ہوتا ہے، اور تعارض مستقر سے مراد یہ ہے کہ جہاں دو متعارض دلائل کے درمیان گزشتہ ذکر ہونے والے قرائن میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی نہ خاص و عام موجود ہو، نہ نص و ظاہر کا رابطہ ہو، نہ حاکم و محکوم کا رابطہ ہو، بلکہ دونوں دلیلیں ہی اگر عام ہیں تو دونوں عام ہیں، اگر نص ہیں تو دونوں نص ہیں، اسی طرح ان کے درمیان حاکم و محکوم کا بھی رابطہ نہیں ہے، تو وہ پھر صورتحال جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یہ متکافئ بن جاتی ہیں، ان میں تعارض مستقر آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دلیل قابل عمل نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تکافؤ ادلہ کی صورت ہے، اس میں دونوں تعارض کی وجہ سے تساقط کر جائیں گے، دونوں میں سے کوئی بھی قابل عمل نہیں رہے گی، پھر ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔